اصل میں سر وہ یہی کہتے ہیں کہ یعنی وہاں یہ پرسپشن ہے کہ آج کل گرمی بڑھ رہی ہے، لیکن جب اچانک سے سردی آتی ہے تو وہ پہلے سردی والا ریکارڈ بھی توڑ دیتے ہیں. اسی طرح گرمیوں کا بھی ریکارڈ توڑ ایونٹس ہو رہے ہیں. یس اس کو بہتر بنائیں. ایک تو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کلائمیٹ چینج، ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. آپ تو ایک پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ کے وہاں پہ روٹس ہے. مقامی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہمارے پاس جو ٹیمپریچر تھا نا سر، اس میں ہمارے پاس چینج آیا تھا کوئی 0.3 0.4 تک ہمارے پاس، چونکہ 50 سالہ ڈیٹا تھا اور ہمارے پہلے صدیوں میں بھی سر 1 ڈگری رہا وہ فرق نہیں تھا. اس میں ہمارے پاس آیا، ہم نے اوورال ڈفرنس دیکھا. جی ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج، نیچرل ریسورس مینجمنٹ کے سلسلے میں ہم پائنیئرز کے ساتھ آپ کی ملاقات کراتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ایک مہمان ہے خیبر پختونخوا کے ایک دور افتادہ ضلع دیر سے ہے، اور اپنی محنت اور اپنی جدوجہد کے باعث آج کل وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں پڑھاتے ہیں. آئیے آپ کی ملاقات ایسی جوانوں سے کرتے ہیں جو کہ ٹوٹلی دور افتادہ علاقوں سے جا کے اب ملتان جیسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. تو ڈاکٹر داؤد ہمارے مہمان ہیں. تھینک یو سر. جی ڈاکٹر صاحب ویلکم. تھینک یو سو مچ سر فار ڈاکٹر صاحب انوائٹنگ می. پہلے تو ذرا یہ بتائیں نا، کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں؟ دیر خاص تیمرگرہ سے یا آگے کسی گاؤں وغیرہ سے؟ اچھا سر، میں تیمرگرہ سے تقریباً 38 کلومیٹر بلامبٹ والے سائڈ باجوڑ کی طرف جو مین ہماری بارڈر لگتی ہے، تو تحصیل سمرباغ گاؤں کامبٹ سے میرا تعلق ہے، پراپر کامبٹ سے. اور اسکولنگ وغیرہ آپ کی بلامبٹ میں ہوئی؟ اسکولنگ میرا سر جی پی ایس گورنمنٹ پرائمری اسکول کامبٹ سے میں نے 5th تک پڑھا. پھر 6th 7th اور 10th ایس ایس سی میں نے اپنے گورنمنٹ ہائی اسکول کامبٹ سے کی اور فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن میں کی. اینڈ آئی واز دا اونلی فرسٹ ڈویژنر آف دیٹ سیشن 2001. تو اس میں میں ٹاپر بھی رہا ہوں اور فرسٹ ڈویژنر تھا. آگے پھر ایف ایس سی وغیرہ کہاں سے کی؟ ایف ایس سی میں نے سر ہیرا اسکول اینڈ کالج تیمرگرہ میں، اس وقت 3 بڑے اسکول تھے، تو یہ دس واز ون کس آف سال میں میٹرک کیا تھا؟ 2001 میں سر. 2001 میں. جی سر. اور پھر ایف ایس سی کے بعد پھر میں نے 2003 میں جب بی ایس سی ایف ایس سی کمپلیٹ کی تو پھر میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج تیمرگرہ میں ایڈمیشن لیا 3rd ایئر میں. تو بی ایس سی میں نے 2005 میں کی. اور پھر بی ایس سی کے بعد آپ پشاور یونیورسٹی آئے؟ یس سر. اس کی بھی ایک لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ چونکہ میں تو کیمسٹری کا بھی شوقین تھا، لیکن میرے زیادہ مارکس جیوگرافی میں تھے، تو میں نے پہلے ترجیح جیوگرافی کو دی اور میں نے ایڈمیشن لیا ایم ایس سی جیوگرافی میں 2005 میں. تو واحد ریزن یہی تھی کہ آپ کے جیوگرافی سبجیکٹ میں مارکس زیادہ تھے؟ مجھے اس وقت لگا کہ مجھے جیوگرافی اچھی آتی ہے. ہاں ہاں. تو انٹرسٹنگ بھی تھا. میں نے کیونکہ 2005 میں جب بی ایس سی میں نے پڑھی تھی تو مجھے کافی اچھی لگی اور انٹرسٹنگ لگی تھی. تو پھر ایم ایس سی 2007 میں کی وہاں سے. تو کون تھے جیوگرافی میں آپ کے اس زمانے کے ٹیچر کون تھے؟ اچھا سر، ہمارے بڑے لیجنڈز تھے، یعنی پروفیسر ڈاکٹر امر نواز خان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عامر خان صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر طورمان صاحب، جو کہ میرے تقریباً جو میں نے جیومیٹرکس کی ایم فل پی ایچ ڈی سب میں میرے سپروائزر رہے اور بہت محنتی اور بڑے اچھے میرے سپروائزر بھی رہے اور ٹیچر بھی رہے. 2007 میں پھر آپ نے ماسٹر کیا؟ یس سر. رزلٹ ہمارا مارچ 2008 میں ہوا تھا. اور پھر اس کی امیجیٹلی بعد آپ نے ایم فل بھی کیا؟ امیجیٹلی میں نے این آئی پی جوائن کی، نیشنل انٹرنشپ پروگرام تھا اس وقت 2009 میں نے جوائن کی. تو 10 تک میں نے یہ 1 سال کمپلیٹ کی. پھر میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا اور ساتھ میں نے جی آئی ایس اینڈ ریموٹ سینسنگ میں بھی ایڈمیشن لیا. تو دونوں ساتھ ساتھ میں نے کمپلیٹ کیا. جیومیٹر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو صرف جیوگرافی کا پتہ ہے، بعد میں تو بہت سارے برانچز نکلے، جیومیٹرکس اور ریجنل پلاننگ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ. سر اصل میں یہ اس کی مطلب یوں سمجھے کہ آپ شوٹس ہے یا اس کی ایڈیشنل چیزیں ہے، کیونکہ جیوگرافی کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس جی آئی ایس اینڈ ریموٹ سینسنگ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم بڑے کوآرڈینیٹس یعنی بڑے ریئل کوآرڈینیٹس لگا کے اچھی میپنگ کر سکتے ہیں اور ریلائبل. بالکل آپ کو جیسا کہ آج کل ہم گاڑیوں میں یہ جی پی ایس سسٹم یوز کر رہے ہیں، تو یہ اس کا ایک کڑی ہے اس کی. تو
اس میں ماڈلنگ ہوتی ہے، ہر چیز کی جو ہے نا ایگزیکٹ لوکیشن بتاتی ہے، ایگزیکٹ کام ہوتے ہیں، ماڈلنگ کلاسیفیکیشنز ہوتی ہے. تو میں نے وہ بھی کمپلیٹ کیا. اور سر انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ بھی میں نے ڈسٹنکشن سیکھی. جیومیٹرکس بھی میں نے کلاس میں ڈسٹنکشن سیکھی. اور آپ کی ایم فل جو ہے نا وہ سوات بیسن پہ تھی؟ یس سر، ریور سوات بیسن پہ تھی، ہندو کش ریجن. کیا تھا اس میں؟ اس میں سر ہم نے ماڈلنگ کی اور تقریباً میں نے 50 سال ڈیٹا لیا تھا. اس میں میرے پاس 7 میڈ اسٹیشنز تھی، اپر دیر تھا، لوور دیر تھا، چترال اور مالم جبا، کالام سے دوشریف اور یہ منڈا ہیڈ ورکس تک. یہ میرا اسٹڈی ایریا تھا اور اس کے لیے ہم نے سیکنڈری ڈیٹا یوز کیا اور جی آئی ایس بھی یوز کیا، ریموٹ سینسنگ کے امیجز بھی یوز کیا. ڈسچارجز کو دیکھ رہے تھے؟ یس سر، میں نے پہلے کلائمیٹ چینج کو جو ہے نا اس کی پروڈکشنز کی، پھر اس کا امپیکٹ دیکھا میں نے ڈسچارج پہ. یعنی میں نے جدید ماڈل استعمال کیا. اس وقت میرے جو سپروائزر تھے پروفیسر ڈاکٹر طارمان صاحب بہت محنتی تھے، تو وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا جان چھوڑاؤ آسانی کے ساتھ. اس نے کہا کہ یو شوڈ اپلائی اسٹیٹسٹیکل ماڈلز، اس کو یوز کری اینڈ یو کین ڈو دیٹ. تو پھر میں نے وہ بات مان لی اور میں نے اس کے کیا ہو رہا ہے مطلب سوات بیسن میں کیا ہو رہا ہے؟ تو سر اس میں ہم نے ٹیمپریچر رائز دیکھا اور ہم نے ڈسچارج کو بالکل کوانٹیفائی کیا کہ کتنے رین فال سے زیادہ ہوتا ہے، کتنے کم ہوتا ہے. اس طرح ٹیمپریچر کا امپیکٹ دیکھا تو ہمارے پاس بڑے اچھے ریزلٹس آئے تھے. کیا ریزلٹ؟ اگر آپ شارٹ 1-2 سینٹنسز میں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر لیں. سر اصل میں ہمارے پاس جو ٹیمپریچر تھا نا سر، اس میں ہمارے پاس چینج آیا تھا کوئی 0.3 0.4 تک ہمارے پاس، چونکہ 50 سالہ ڈیٹا تھا اور ہمارے پہلے صدیوں میں بھی سر 1 ڈگری رہا وہ فرق نہیں تھا. اس میں ہمارے پاس آیا، ہم نے اوورال ڈفرنس دیکھا کیونکہ سر ہم کلائمیٹ چینج میں 50-60 سال میں آپ کہتے ہیں کہ سوات بیسن میں تقریباً 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ اور اس کا امپیکٹ پھر آیا ڈسچارج پہ، کیونکہ سر ان 3 ڈیکیڈز بلکہ آخری 30 سالوں میں اوورال بھی آیا. اور ہم اس کو پریڈکٹ ہم نے ایسے کیا کہ ہم نے اس کا ٹرینڈ بتایا کہ کس طرح، کیونکہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کلائمیٹ چینج اتنا بڑھ گیا. ہم یہ ضرور بتا سکتے ہیں ٹیمپریچر اتنا بڑھا، لیکن اوورال ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بڑا پازیٹیو ٹرینڈ آیا ٹیمپریچر. تو ڈسچارج پہ کیا امپیکٹ ہے ٹیمپریچر کا؟ تو سر جب ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس بارش ہو، کیونکہ لو پریشر ایریا کریٹ ہوتا ہے تو رین فال بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہمارے گلیشیئرز جو ہمارے نادرن ایریاز میں گلیشیئرز ہیں وہ ملٹ ہوتے ہیں. جب وہ ملٹ ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آتا ہے ڈسچارج پہ. یعنی جیسا کہ آپ یہ انڈرسٹوڈ بات بھی ہے کہ ہمارے پاس جولائی اگست میں اور جون میں ڈسچارج زیادہ ہوتے ہیں بنسبت کی ونٹر میں. تو وہ پھر ہم کوانٹیفائی کرتے ہیں. اور آپ کو سر 2010 کا اور یہ جو ابھی ریسنٹ آیا تو اس کی فلڈ کا بھی اندازہ ہے. تو اس میں اصل میں یہ کلاؤڈ برسٹ بھی آتا ہے اور اس میں جو ہے نا رین فال بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹرنشل رین فال، اور اس کے ساتھ ٹیمپریچر بھی رائز ہوتا ہے. تو جب 2-3 مل جاتے ہیں تو ایک جو جیسا کہ سپر میسیو فلڈز آیا تھا 2010 کا، تو یہ پھر وہ کریٹ ہوتا ہے. تو یہ اصل میں پریپیئرڈنس کے لیے اور آئندہ میٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہے کہ گورنمنٹ اور جو بھی لوگ ہیں نا، جو بھی باڈیز ہے، اس کو کنسیڈریشن میں لے لے اور جو ہمارے جو بھی سسٹمز ہے جیسے کہ ارلی وارننگ سسٹم اس کو بہتر بنائیں. ایک تو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کلائمیٹ چینج، ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. آپ تو ایک پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ کے وہاں پہ روٹس ہے. مقامی لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ بارشیں بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے؟ لوکل نالج کیا کہتے ہیں؟ سر لوکل نالج ہمارے پاس احساس ہے کہ کچھ چینج ہو رہا ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ وہ سر میں آج جو آیا ہوں نا اپنے علاقے سے، تو حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر بڑھ رہی ہے، رین فال سنو فال کم ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. کل جو سنو فال ہمارے پاس شاہی بن شاہی پر ہو گئی ہے تو وہ کہیں 20 سالوں سے آگے ہے، یعنی بہت زیادہ تھا، نارمل سے زیادہ. تو اصل میں یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بہت زیادہ برف باری ہوتی تھی، اب نہیں ہے. پھر سڈنلی 2-4 سالوں کے بعد پھر برف باری ہو جاتی ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز آتے ہیں. اور ہمارا کلائمیٹ چینج بھی یہی کہتا ہے کہ اگر ٹیمپریچر بڑھ رہی ہے تو کلائمیٹ چینج ہے، کم ہو رہی ہے تو بھی کلائمیٹ چینج ہے، بارشیں کم ہو رہی ہے تو بھی کلائمیٹ چینج ہے، بڑھ رہی ہے تو بھی کلائمیٹ چینج ہے. تو اسی لیے یہ ان ایکسپیکٹڈ سچویشن جو ہے، جو انگمیٹک سچویشن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے اور اس کو ہم کلائمیٹ چینج کا نام دیتے ہیں. اور لوگوں کو یہ پتہ تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں اتنے اویئرنیس نہیں ہے، اتنے کبھی. لیکن وہ اس کا امپیکٹ کیسے دیکھتے ہیں مقامی، مطلب زمیندار کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا فصلوں پہ یا وہاں پہ؟ جس طرح میں ادھر ناران کاغان کی طرف مانسیرا ویلی میں بات کر رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ جالہ باری بہت بڑھ گئی ہے.
اور اس سے ہماری جو میوے کے جو ہے نا فصل جو ہے آپ کی دیر میں بھی کافی ساری فروٹس ٹریز ہے، تو کہتے ہیں فروٹ ٹریز پہ بڑا نگیٹو امپیکٹ پڑا ہے کیونکہ اس کے پھول جو ہے نا وہ ژالہ باری سے وہ ہو جاتے ہیں. تو کوئی لوکل لوگ کیا کہتے ہیں کہ فصلوں پہ یا کوئی فروٹ ٹریز پہ کوئی امپیکٹ، مطلب میں بات کرتا ہوں لوکل نالج کی. اصل میں سر وہ یہی کہتے ہیں کہ یعنی وہاں یہ پرسپشن ہے کہ آج کل گرمی بڑھ رہی ہے، لیکن جب اچانک سے سردی آتی ہے تو وہ پہلے سردی والا ریکارڈ بھی توڑ دیتے ہیں. اسی طرح گرمیوں کا بھی ریکارڈ توڑ ایونٹس ہو رہے ہیں. یس، ایکسٹریم ایونٹ. تو بعض دفعہ ہم وہ کہتے ہیں کہ یار ابھی بارشیں ہو گئی اور سنو فال، تو ہمارے پاس وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس گرمیوں میں سورس آف واٹر ہوگا، ہمارے جو ہے نا انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے نا جو ایکویفرز ہے وہ ریچارج ہوں گی، ہمارے پاس گرمیوں میں ذخیرہ ہو جائے گا اور یہ ہمارے آئندہ کام آئے گا گرمیوں میں. تو خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بعض دفعہ ہمارے پاس وہ جو رحمت ہے بارش وہ کنورٹ ہوتے ہیں. اگر ہم ہیل سٹون میں تو ہمارے پاس یہ ژالہ باری پھر ایک بن جاتی ہے، ایک ڈیزاسٹر بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں. ایٹ دا اینڈ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ہے تو وہ نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے. ایم فل آپ نے کمپلیٹ کیا 2009 میں؟ ایم فل میرا سر میرا جیومیٹرکس ڈسٹنکشن کے ساتھ ہوا 2012 میں، اور ایم فل میرا ہو گیا 2014 میں، وہ بھی ڈسٹنکشن میں ہوا کیونکہ آئی واز دا فرسٹ ون ٹو کمپلیٹ ایم فل ان دیٹ سیشن. اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پھر میں نے 2015 میں ایڈمیشن لیا پی ایچ ڈی میں، اور پھر میں نے 7 انٹرنیشنل آرٹیکلز کے ساتھ میں نے 2018 میں فاسٹسٹ پی ایچ ڈی کے ساتھ میں نے کمپلیٹ کیا کیونکہ یہ ریکارڈ تھا. سپروائزر ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ہی تھے. ہی از ون آف دا نائسسٹ مین سر، بہت ٹیلنٹڈ، بہت نائس، بہت ٹائم دینے والا، کیئر کرنے. ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، پروگرس کیا ہے، تو بہت مطلب نظر رکھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جیوگرافی ڈپارٹمنٹ میں تو بڑے اچھے دیکھے. پشاور یونیورسٹی میں جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ڈاکٹر اسلم صاحب جیوگرافی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے تھے. اور پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی ڈاکٹر امیر نواز خان اور بالکل ڈاکٹر امیر خان. تو آپ کی ڈپارٹمنٹ سے بڑے اچھے اچھے لوگ جو ہے نا، میں جب وہاں پہ ڈی جی پہ تھا تو ان کے ساتھ کولیبریشن ہوتی تھی. ڈاکٹر امیر خان، ڈاکٹر امیر نواز، ڈاکٹر اسلم صاحب. یس سر، ڈاکٹر محمد جمال ناصر صاحب، ڈاکٹر جمال ناصر انور سعید صاحب، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، اور بھی ہمارے بہت، ڈاکٹر سم اللہ صاحب ہے، اب ڈاکٹر شیلا گل میڈم ہے، ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر عفت تبسم، یہ سارے میرے اساتذہ تھے اور سارے نائس تھے اور بڑے. چلے تھوڑا بریک لیتے ہیں نا، پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں.